سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں, نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. پیش قدم کا ایک اور شمارہ لے کر ہم حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان عمر بالا اور میں نورین فاروق. آج کے شمارے میں جانیں گے کہ کیسے دو دوستوں کی دوستی ایک غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹ گئی. اپنے دوستوں کو کافی امپورٹنس دیتا ہے اور ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے اپنے دوستوں کی. انوویشن سیکشن میں بات ہوگی ایک اور انوویٹر سے. چیز بنایا جائے جو سیل بہت کم خرچ کرتا ہو. ہمارے ٹیلنٹ سیکشن میں سنیں گے ایک دعا. کہ میں آئے لاران گچ آمدینس. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہماری کور سٹوری کی اور. کشمیری موسیقی گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر کی خاص پہچان کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے, جس کا صحرا یہاں کے شعراء حضرات اور فنکاروں کے سر جاتا ہے. لیکن اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہماری روایتی موسیقی یہاں کے نوجوانوں کو لبانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہی ہے, جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ موسیقی آج کے جدید دور میں بھی ہمارے دلوں کے قریب ہے. اسی حوالے سے ہمارے صحافی عرفان ہاشم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے. جب میں کوئی ٹی وی یا ریڈیو سنتا ہوں تو میں گھر والوں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کشمیری زبان ہے, یہ ہماری مادری زبان ہے, اس لیے وہ بھی سنتے ہیں. کشمیری موسیقی ہماری تہذیب و تمدن کا اہم حصہ ہے, جس میں چھکر طرف اور صوفیانہ موسیقی قابل ذکر ہے. ان میں شاعری کا خاصا دخل پایا جاتا ہے جو الگ الگ موقعوں کے لیے ہوتا ہے, جیسے شادی کے خاص موقعوں پر ون ون. مبشر احمد شاعری کے لحاظ سے روایتی موسیقی کو کافی اثر انداز مانتے ہیں. اگر اس کت کرو مطلب بوڑ چیز چھ مطلب گۄڈنِچ ووٚن مےٚ تۄہہِ یہِ چھِ ماجہِ زٮ۪و اَسہِ تہٕ بیٚیہِ امیُک کلام. تُہۍ وٕچھِو کلامس منٛز فرق. کلامہِ نعام صٲب چھِ, رسول میر چھِ, وہب خار چھِ, یِہٕنٛدۍ کلام وٕچھِو تُہۍ سٔنِو کلامس حظ. یہِ چھِ کُنہِ پوینٹس رِلیٹڈ آسان, یہِ نہٕ حظ چھُنہٕ آسان سُہ بیوقوٗفگی سُہ درٛۄبہٕ یوت. انگلش میوزک چھُ اکھ فیشن حظ بنیومُت. نتہٕ اگر أسۍ ٹیکنِکلی تِمن تہِ ونو نہٕ حظ جناب محترم دپوکھ یہِ ویسٹٲرنٕے چھُو تُہۍ بوزان یہِ انگلش میوزک امیُک مطلبا ؤنِو مےٚ. امہِ بغٲر تہِ تِم ونن تۄہہِ کنن خوشیا بیٚیہِ نہٕ کہین جناب. لوگوں کا کشمیری موسیقی کی طرف رجحان قدیم زمانے سے دیکھا گیا ہے. وہی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو موسیقی تو سننا چاہتے ہیں مگر دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس سے محروم رہتے. مےٚ چھُ ناو نُزہت. کشمیٖرس منٛز تہِ آیہِ کینٛہہ لوکل چنلہٕ یِمو زن ٹیلی کاسٹنگ زن کوٚر یِمن زن براڈکاسٹ کٔرۍ تِم کینٛہہ پرٛٲنۍ کٲشِر سانگ یِمن زن سٲنۍ چاہت ٲس بوزنٕچ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے, یِم نہٕ مگر ایویلیبل ٲسۍ کِہیٖنۍ. وۄنۍ زن یِم آیہِ زن نٔیِس طرزس منٛز یِمو کوٚر أسۍ واریاہ ماٹِویٹ, یِمو دیُت أسۍ واریاہ انفلوئنس کہِ أسۍ گژھو یِمن کُن, أسۍ کرو یِمن کُن پنُن رٲبطہٕ, أسۍ بوزو یِم. رفیق احمد کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں ہماری روایتی موسیقی میں کافی ملاوٹ ہو گئی ہے. ییٚلہِ أسۍ بچپنسٕے منٛز اَسہِ آو ییٚلہِ أسۍ ہوش سنبھول تمہِ وِزِ ٲسۍ بالی وُڈٕے بوزان. بہٕ دِمہٕ تۄہہِ مِثال اکھ ہن, میٲنۍ بابہٕ صٲب یِم ٲسۍ یِم تِہنٛدِ وقتہٕ ٲسۍ تمہِ وِزِ ٲسۍ بوزان فوک سانگٕس, کشمیٖری سانگٕس ٲسۍ تمہِ وِزِ زیادٕ تر پاپُلر آسان. أسۍ ٲسۍ تِمے بوزان. ٹی وی یس پٮ۪ٹھ چھِ آسان چلان مگر تِم چھِ آسان تتھ منٛز چھِ آسان ویسٹٲرن میوٗزک تِمو انکارپوریٹ کوٚرمُت, آسان چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ, تتہِ چھُنہٕ فِکری تران تِم کیٛاہ چھِ ونان. کئی نوجوان مغربی موسیقی کو روایتی موسیقی سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. میر عبید جو خود ایک فنکار ہے کہتے ہیں وقت کافی بدل چکا ہے لیکن روایتی موسیقی کے فن میں کوئی مفید اضافہ نہیں ہوا ہے. جو ٹریڈیشنل میوزک ہے اس میں ویرائٹی نہیں ہے, ایک ہی قسم کے سانگس ہوتے ہیں جس سے پھر آدمی بور ہو جاتا ہے. لیکن جو ویسٹرن سانگس ہے اس میں کیا ہے کہ ویرائٹی ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کے جانرس ہوتے ہیں اس میں.
ट्रेडिशनल में ड्रॉबैक्स ये हैं कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आई है अभी तक, और उससे क्या होता है अगर मॉडिफिकेशन होगी तो उसमें टेस्ट चेंज हो जाएगा। हालांकि कल्चर वही रहेगा लेकिन उसमें एक अच्छा सा टच आ जाता है उसपे। इसके अलावा उबैद का कहना है कि मगरिबी मौसीकी में भी माने खेज शायरी होती है। इसमें आप लिरिक्स डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और फिर देख सकते हैं कि उनमें क्या बोल रहा है, सिंगर क्या बोल रहा है, उसको आइडिया होता है उसका। मैं स्टेयरवे टू हेवन की 2-3 लाइंस बोलना चाहूंगा। देयर इज अ लेडी हु इज श्योर ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड एंड शी इज बाइंग अ स्टेयरवे टू हेवन। यहाँ पे सिंगर क्या बोलता है, देयर इज अ लेडी, उसमें वो तकब्बुर बोलता है कि और वो हमेशा सोचती है कि खाली सोना ही चमकता है। उसको लगता है जिस इंसान में तकब्बुर होता है कि मैं ही हूँ बस और कोई नहीं है। आज के नौजवानों में ट्रेडिशनल म्यूजिक की मकबूलियत कम है, ये कहना सही नहीं होगा, बल्कि इसको मगरिबी मौसीकी को सराहने वाले भी काफी पसंद करते हैं। कश्मीरी म्यूजिक, आई रियली अप्रिशिएट कश्मीरी म्यूजिक माई सेल्फ। बहुत अच्छा है सुनने में, बहुत सुरीला होता है। हमारा रबाब जो है कितना सुरीला है और किस स्टेट में ले जाता है इंसान को। ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग जो है वो दिल को बहुत ज्यादा राहत देते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको सुनना। जैसे ब्रह्मदित वर्जनस हनावे, आको शहरी शीराजो या हा अश्क चोरो, ये बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं। ये थे इलियास अहमद जो ब्लैक मेटल बैंड के लीड सिंगर हैं। इलियास जैसे नौजवानों के तासुरात सुनकर कतअन महसूस नहीं होता है कि हमारे नौजवान यहाँ की रिवायती मौसीकी या शायरी से बिल्कुल बेबहरा है। जब हम अपने नौजवानों को यहाँ की मौसीकी के बारे में तनकीदी जायजा करते हुए देखते हैं तो जरूरी इस बात का इंदिया मिलता है कि अगरचे हमारी रिवायती मौसीकी अभी जिंदा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद दौर की मिलावट का शिकार हुई है, ऐसा इन नौजवानों का मानना है। टैलेंट सेगमेंट में सुनते हैं मुकामी स्कूल AQB के तालिबे इल्म सुहेल बशीर की जुबानी ये दुआ। या रब बोजतम सोजतम दीनोस के में आयलारात गच हमदीनस सन सुंदिलच लो डू हमदीनस के में आयलारात गच हमदीनस सन सुंद शम्मा जाल हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस सन सुंद बिस्तर त्राव हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस खजरत बादाम छक हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस दुआ चुमसीनस गच हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस खुनस तिछलकाव दिम हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस के में आयलारान गच हमदीनस। उमर, आपको याद है पिछले हफ्ते हमने यासिर से उनके मलाल के बारे में बात की थी? जी हाँ नौरीन, पर एक तरफा बात सुनना भी तो सही नहीं, इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में है उनकी दोस्त जिनसे यासिर को मलाल है। मैं रक्षंदा एक बार फिर आपका खैर मकदम करती हूँ मंजिम वक्त में। पिछले शुमारे में हमने यासिर से जाना उनके मलाल के वजूहात, लेकिन आज के शुमारे में हम उनकी दोस्त जिनसे उन्हें मलाल है ये नहीं जानेंगे कि मलाल की वजह उनके मुतालिक क्या है, पर जानेंगे कि अभी भी उनके दिल में यासिर की क्या जगह और तस्वीर है। खैर मकदम है आपका हमारे स्टूडियो में। हम पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम हाइफा है। आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं हैदरपुरा में रहती हूँ। और जाहिर तौर पर आप भी इस्लामिया कॉलेज में ही पढ़ती हैं? जी। तो मैं आज जानना चाहूंगी और मेरे सामीन जानना चाहेंगे कि मलाल से पहले आपका और यासिर का दोस्ती का रिश्ता कैसा था? जी, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था
وہ مجھے اپنی بہن کی طرح مانتا تھا اور میں اس کو اپنے بھائی کی طرح مانتی تھی. ہمارے بیچ میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم نے اپنے ان 2 سالوں میں جو بھی ہم نے ایک ساتھ وقت گزارا اور نے بہت مستی کی ہے. ہم لوگ پکنک گئے تھے یا ہم لوگ 1-2 جگہ پر گئے ہیں کالج کے ساتھ, تو وہاں ہم نے بہت مستی کی ہے. آج تک ہم نے ایک دوسرے سے ہر ایک بات شیئر کی ہے. ایک بات میں نے شاید اس سے چھپائی ہے جو مجھے لگتا ہے ملال کی وجہ ہے. جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی ملال سے پہلے آپ یاسر کے بارے میں کیا سوچتی تھی کہ وہ کیسا انسان ہے؟ جی, مجھے لگتا تھا وہ ایک بہت اچھا انسان ہے, کافی اچھی مینٹالٹی ہے, اپنے دوستوں کو کافی امپورٹنس دیتا ہے اور ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے اپنے دوستوں کی. اور اس نے ہمیشہ, جب بھی مجھے اس کی ہیلپ کی ضرورت تھی, اس نے ہمیشہ میری ہیلپ کی ہے. اور میں ہمیشہ چاہوں گی اگر کبھی اس کو میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو میں تیار ہوں ہمیشہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. ہم ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے حیفا جی کہ آپ دونوں پہلے کیسے ملے؟ جی, ہم لوگ ایکچولی جب میرا پہلا دن تھا وہ ہمارے کلاس کا CR تھا, تو ہم نے, اس نے کچھ اٹینڈنس کی اور مجھ سے بات کی. اس کے بعد اس نے میرا نمبر مانگا, یعنی اس نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے تو آپ اپنا نمبر دے سکتے ہو. اس کے بعد پھر ہم لوگ ایسے ہی میسج کرتے تھے, ایک دوسرے کو چیٹ کرتے تھے. اور ہم نے اپنا سب سے پہلے اس نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں نے کبھی کسی کو بہن بنایا وہ تم ہو. اور پھر اس کے بعد ہمارا رشتہ کافی ڈیپ ہوتا گیا اور ہم نے نیٹ پہ ہم چیٹنگ کرتے تھے بہت دیر تک, کافی دیر تک ہم لوگ کرتے تھے. ایسے ہم لوگ میسیجز کرتے تھے, اس کی وجہ سے ہماری ریلیشن کافی آگے بڑھ گئی. اور اب ملال کے بعد کیا آپ کی رائے یاسر کے بارے میں بدل گئی ہے؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ اس نے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے سچویشنز کو. اگر کبھی کسی نے اس سے کچھ بات چھپائی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. مطلب اس کو یہ سمجھنا چاہیے, اس کو مجھ سے ایک بار پوچھنا چاہیے تھا کہ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی. کیا یہ ملال ثابت کرتا ہے جو آپ کو ان سے ہوا ہے, کیا ان کی یہ غلطی ثابت کرتی ہے کہ جو آپ نے ابھی ان کے بارے میں ان کی انسانیت کی باتیں کی, ان کی دوستی کی باتیں کی, ان کی اچھائیوں کی بات کی, کیا وہ چینج ہوتی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. ہو سکتا میرے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی, ہو سکتا وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا, پر مجھے پہلے کچھ اور لگا تھا, اب مجھے کچھ اور لگتا ہے. ہر ایک بات نہیں چینج ہوئی ہے, بٹ کچھ چیزیں اس میں چینج ہوئی ہے جو مجھے لگتا ہے اس کو بدلنی. میرے لیے نہیں بدلے, بٹ میں چاہتی ہوں وہ بدلے. شکریہ حیفا جی آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. تھینک یو. ایسا ہم نے اس لیے کیا شاید یہ جان کر یاسر کچھ حد تک پگھل جائیں اور اپنی دوست سے واپس جڑنے کے لیے مجبور ہو جائیں. اگلے شمارے میں ہم حیفا سے سنیں گے ملال کے وجوہات. کیا دونوں دوست کی ملال کی وجہ ایک جیسی ہے یا الگ الگ؟ سنتے رہیے پیش قدم. پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم نے آپ کی کئی ینگ انوویٹر سے بات کروائی. اسی سلسلے میں آئیے آج کے شمارے میں سنتے ہیں پیش قدم کے توقیر حسین کی گفتگو ہمارے آج کے انوویٹر غلام محی الدین کے ساتھ. انوویشن سیگمنٹ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے اسٹوڈیو میں بانڈی پورہ کے غلام محی الدین بٹ صاحب ہیں, جن کو اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے ابھی تک 2 انوویشنز کے پیٹنٹ ملے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے انوویشنز کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم بٹ صاحب. السلام علیکم. بٹ صاحب, سب سے پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتائیے. جی, میں کشمیر کے ایک ولیج بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, چیوا نام ہے اس کا, مانسبل کے قریب, وہاں سے آیا ہوں. اور کشمیر یونیورسٹی میں نے پہلی ابتدائی تعلیم جو میری MSc لیول کی ہے وہ وہیں سے ہوئی. اور 1991 میں علی گڑھ گیا اور میں نے وہاں سے M.Tech کیا الیکٹرانکس انجینئرنگ میں, اور اس کے بعد میں نے وہیں سے PhD کی ڈگری بھی کی الیکٹرانکس انجینئرنگ میں ہی. اس وقت میں پروفیسر ہوں الیکٹرانکس کا یوسک میں, یونیورسٹی سائنس انسٹرومنٹیشن سینٹر ہے کشمیر یونیورسٹی میں. یہیں پہ میں جب انٹرسٹڈ ہوا انوویشنز میں تو میں نے 2 ایکٹیویٹی سینٹرز یہاں اسٹیبلش کیے ریلیٹڈ انوویشن. ایک سینٹر ہے انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سیل, اس کا میں ایڈوائزر ہوں, اور دوسرا سینٹر ہے گراس روٹ انوویشن اینڈ آگمنٹیشن نیٹ ورک, اس کا میں چیئرمین ہوں. جی سر, آپ چونکہ انوویشن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے انڈر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو انوویشن سے بھرے ہوئے ہیں, آپ کی کیا خود کی کوئی انوویشن ہے؟ جی, جب میں علی گڑھ میں تھا 1993 میں, تو یہاں انفارچونیٹلی میں کانٹریکٹ کیا جانڈس یرقان,
تو ہاسپٹل میں رہا قریباً 23 دن. تو اور 23 دن ہاسپٹل میں رہتے رہتے مجھے لگا کہ میرے پاس ایک کیسٹ پلیئر ہونا چاہیے. تو کیسٹ پلیئر میں پرابلم یہ تھی کہ آپ جو ہے کیسٹ پلیئر چلاتے ہیں بیٹری پہ چلاتے ہیں تو فوراً بیٹری ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. تو سنس آئی ایم اے پرسن فرام الیکٹرانکس, میرا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ الیکٹرانکس رہا ہے, تو میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کیوں نہ ایسا کوئی چیز بنایا جائے جو سیل بہت کم خرچ کرتا ہو. تو یہیں پہ میں نے اس پہ سوچا اور الٹیمیٹلی آئی کیم اپ ود واٹ آئی کال اٹ الیکٹرو میکینیکل کیسٹ پلیئر. یعنی یہ کیسٹ پلیئر جو ہے نارمل کیسٹ پلیئر سے قریباً 85% کم بیٹری کنزیوم کرتا ہے. تو اس ڈیزائن کو میں نے پیٹنٹ کے لیے اپلائی کیا اور اس پہ مجھے پیٹنٹ مل گیا. اس کے بعد میرے ریسرچ سے ریلیٹڈ میں سیکیور کمیونیکیشن میں نے PhD کی ہوئی ہے. تو جب آپ سگنل ٹرانسمٹ کرتے ہیں in order to avoid unauthorized reception, تو اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے اپنی PhD کے دوران. تو اس میں ایک ٹیکنیک تھی جو کیبل ٹی وی آپریشن میں بہت کام کی چیز ہے. تو اس میں ایک ٹیکنیک ایسی ہے کہ جس میں آپ سگنل اگر اس کو ماڈولیٹ کیا جائے اس ٹیکنیک کو لے کر تو آپ انایتھورائزڈلی سگنل ریسیو نہیں کر سکتے ہیں. تو اس ٹیکنیک کو میرے جو اپنے سپروائزر تھے وہاں پروفیسر وسیم احمد, ان کے ساتھ جوائنٹلی میرا ایک پیٹنٹ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں PCM to DPPM, ڈیجیٹل پلس پولوشن ماڈولیشن کنورشن اور انکرپشن. یہ جو آپ کا PCM to DPPM یہ جو انوویشن ہے جی, اس میں یوٹیلیٹی کیا ہے کشمیر سے؟ جی اس میں کیبل ٹی وی آپریٹرز ہیں, بہت بڑی انڈسٹری ہے. میں یہ کہوں گا یہاں پہ ہی نہیں بلکہ US میں اگر دیکھا جائے تو میں نے ایک جرنل میں دیکھا کہ کیبل ٹی وی آپریٹرز لوز اراؤنڈ $20 billion پر اینم ڈیو ٹو unauthorized سگنل ریسیپشن, ڈیو ٹو سگنل تھیفٹ اسے کہیں. تو کشمیر میں بھی کیبل ٹی وی کا بہت بڑی انڈسٹریاں بن رہی ہے. تو ان کے لیے اس کا یوز ہے, یہ اگر اس کو یوز کریں گے تو ان کو unauthorizedly کوئی سگنل تھیفٹ نہیں کرے گا, وہی سگنل ریسیو کرے گا جو فیس بھرے گا. 2 انوویشنز اور 2 انوویشنز بنانے کے بعد پیٹنٹ تک آپ کا سفر کیسا رہا؟ جی دیکھیے پھر سے میں کہوں گا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا انوینشن انٹیلیجنس, ایک میگزین ہے دلی سے نکلتا ہے یہ, تو NRDC کا ہے, نیشنل ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا پیٹنٹ کا. تو تب تک ہمارے یہاں بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے جو سائنٹسٹ ریسرچرز ہیں ان کو پیٹنٹ کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا, نہ علی گڑھ میں اور نہ کشمیر یونیورسٹی میں. تو یہ چیز جو ہے میرے ذہن میں رہی اور میں نے کہا کہ نہیں, پیٹنٹ کوئی چیز ہے اور جس میں آپ اس کو پروٹیکٹ کر کے کچھ انڈسٹریلائز بھی کر سکتے ہیں. آپ اس میں یو کین بیکم اے ٹیکنوپرینیور اور آپ اس کا جو ہے انوینٹر بن سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے میں نے وہاں سے اصل میں سیکھی, اس کے بارے میں پورا مٹیریل میں نے لیا. اس کے بعد میں نے پیٹنٹ آفس دلی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا. وہاں کے لوگ میں نے دیکھا بہت کوآپریٹو ہیں اور ان لوگوں نے مجھے جو ہے دے آلسو ریسیوڈ می ویل, کیونکہ کشمیر میں مجھے لگتا ہے ان دنوں شاید میں ہی ایک تھا جو پیٹنٹ کے بارے میں ان کے پاس آتا تھا جاتا تھا وغیرہ. تو بلکہ میں یہ کہوں گا کشمیر یونیورسٹی میں آج تک شاید میرے بغیر کسی اور کا پیٹنٹ نہیں ہے. تو دے ویلکمڈ اٹ اور مجھے لگا کہ بہت کوآپریٹو ماحول, لیکن اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. جیسے آپ آج کے ڈیٹ میں اگر پیٹنٹ اپلیکیشن سبمٹ کریں تو کم سے کم 3-4 سال 5 سال کا بھی ٹائم لگ سکتا ہے. تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ پیٹنٹ کے بارے میں لوگوں کو جاننا ہے, پرٹیکولرلی ہمارے انوویٹرز کو جاننا ہے, ریسرچرز کو جاننا ہے, ٹیکنالوجسٹ کو جاننا ہے. اگر آپ کے پاس پیٹنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں, یو ڈونٹ اون دا ٹیکنالوجی. سر آپ کا یہ ڈاکٹریٹ ہے ان دس ٹیکنالوجی سیکشن میں, لیکن ہم نے ابھی تک جتنے بھی دیکھا ہے جتنے بھی PhDs آتی ہیں اینڈ دے اونلی ڈو کہ وہ کوئی جاب کر لے اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈفرنٹ فیلڈ, آپ خود انوویشن بنی. آپ کو کیا لگتا ہے انوویشنز کی یوٹیلیٹی کشمیر میں ہوگی؟ جی یہ بات آپ نے توقیر صاحب بہت صحیح کہی. اصل میں ہمارے جو کنونشنل اور ٹریڈیشنل ریسرچرز ہیں کشمیر میں, انفارچونیٹلی دے اونلی فوکس آن کنونشنل ٹائپ آف ریسرچ. یعنی بس وہی کہ ریسرچ کیا اور PhD مل گئی اور کچھ پیپرز جرنلز میں کچھ پیپرز پبلش ہوئے, نیشنل انٹرنیشنل بھی ہو, بہت اچھا کام کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں کرتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن کمیونٹی کے بارے میں, اپنی سوسائٹی کے بارے میں ہم نہیں سوچتے انفارچونیٹلی. یعنی پھر اس ریسرچ سے ہماری سوسائٹی کو کیا مل رہا ہے, دیٹ از اے کوسچن اسٹل ٹو بی آنسرڈ بائی آور ریسرچرز. تو میرا اس میں ماننا ہے کہ جب تک نہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں اپنی کمیونٹی کو, اپنی سوسائٹی کو, بائی آور انوینشنز, بائی آور ریسرچ ان انجینئرنگ, ان سائنس, تب تک مجھے لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا. ہماری ریسرچ کی وجہ سے کسی اور کو شاید فائدہ ہو رہا ہے, مے بی ویسٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, امریکہ کو کہیں فائدہ ہو رہا ہے, یا کہیں جا کے 100 سال کے بعد شاید ہمیں بھی اس کا فائدہ مل جائے. لیکن آج کی ڈیٹ میں جو ہمارا ریسرچر ہے اس کو سوچنا چاہیے
جو हमारा रिसर्च है ये हमारी कम्युनिटी में यूज हो जाए। आपका फ्यूचर काम क्या है, आप किन किन चीजों पे अभी काम कर रहे हैं? जी हमारे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि इनोवेशन जो है अब मेरा करियर बन गया है और मेरी इंटरेस्ट बन गई है, और इसमें मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स मैं देखता हूं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप देखें डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक को हमारे सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते हैं, टाइम क्या हुआ इस वक्त 3:50 इस तरह से वो पढ़ सकते हैं। तो हमने, लेकिन डिजिटल में जो एक्यूरेसी है वो एनालॉग क्लॉक में नहीं है, जो एनालॉग घड़ी आप पहनते हैं उसमें वो एक्यूरेसी नहीं है जितनी डिजिटल क्लॉक में। तो हमने एक डिजिटल क्लॉक बनाया है जिसपे इस वक्त काम हो रहा है, जिसको कोई भी चाहे अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो उसको वो पढ़ सकता है, उसे टाइम देख सकता है, उसको एक दो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जबकि उसमें डिजिटल फायदा है। इसी तरह से एक और चीज जिसपे हम काम कर रहे हैं वो मीकात सुलात है, यानी एक मस्जिदों में एक ऐसा डिवाइस हो जो नमाज का टाइम डिस्प्ले करके और जो अजान का टाइम, नमाज का टाइम, रमजान के रोजे का टाइम, तो ये चूंकि हमारी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है, हम लोग सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स रिलीजियस इश्यूज, तो इस पे हमने जो है एक डिवाइस बना रहे हैं। सर, नए बच्चे कुछ आ रहे हैं इस फील्ड में जिनके दिमाग में कुछ कुछ ख्यालात हो या कोई चीज बनाना चाहती है, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? जी मैं ऐसे बच्चों की बहुत कदर करता हूँ, हौसला अफजाई कर मुबारक करता हूँ कि उनके जहन में एक नई चीज है, एक नया आइडिया है, वो सोसाइटी से दूसरों से हट के सोचते हैं। तो ऐसे लोग ही हैं जिनको मैं हीरे कहता हूँ सोसाइटी के। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि अगर आपके पास जो भी आइडिया है, चाहे छोटा है या बड़ा है, आई कैन से, एक मशहूर कहावत है कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ स्मॉल स्टेप। तो वो लोग इस आइडिया की कदर करें या ऐसी इंस्टीट्यूशंस के पास जाएं जहां उनके आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप दी जाए। बट साहब, आप यहाँ पे आए, हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब रुख करते हैं आपके सबसे पसंदीदा सेक्शन की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स की, जहां हम आपको खेल के मुतालिक जानकारी देते हैं। तो चलते हैं पेशकदम के सहाफी अनीस जरगर की ओर, जानते हैं कि खेल की दुनिया के बारे में वो क्या जानकारी लेकर आए हैं। इस बार के आलमी कप में लगभग 200 टीमों में से सिर्फ 30 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो पाई, और इस बार कोई ऐसी टीम आलमी कप में नहीं खेल रही है जो पहली बार क्वालिफाई हो चुकी है। आलमी कप में कई दिलचस्प नताइज सामने आए हैं, जहां पिछले आलमी कप की फातेह टीम इटली पहले ही राउंड में बाहर हो गई, वहीं इस आलमी कप की फेवरेट टीम फ्रांस भी पहले दौर में ही टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है। स्लोवाकिया ने पिछले आलमी कप चैंपियन इटली के साथ हैरान कुन जीत दर्ज कर ली। वाज़ेह रहे कि इटली फीफा रैंकिंग में नंबर 5 के पैदान पे है, जबकि स्लोवाकिया की रैंक 34 है। फ्रांस को भी साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेलने के बाद हार का सामना करना पड़ा। इन टीमों की हार के साथ अब अर्जेंटीना और ब्राजील फेवरेट टीमें रह चुकी है। और दिलचस्पी की बात यह है कि अर्जेंटीना के कोच डिएगो मैराडोना ने इस बात का इजहार किया है कि अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतती है तो वो फुटबॉल स्टेडियम में बिना कपड़ों के दौड़ेंगे। पोर्चुगल ने नॉर्थ कोरिया को 7-0 से हराकर अब तक की सबसे काबिल जिक्र जीत दर्ज कर ली। पोर्चुगल ने पहली बार ऐसे वाज़ेह फर्क से किसी टीम को हराया है। टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में अब तक यूरुग्वे, कोरिया, यूएसए, गाना, नीदरलैंड, स्लोवाकिया, जापान, पैराग्वे, इंग्लैंड, जर्मनी, मैक्सिको और अर्जेंटीना पहुंच गई। और अब जानकारी अवंतीपोरा में खेले जाने वाले मंतकी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में, जहां हैरपोरा ने जामिया क्रिकेट क्लब को 68 रन से शिकस्त दी। हैरपोरा की तरफ से नजीर अहमद ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करके 106 रन बनाए और मोहम्मद अमीन ने 54 रन स्कोर किए। जामिया क्रिकेट क्लब की तरफ से मुख्तार अहमद ने अच्छी बॉलिंग करते हुए अपने 4 ओवर्स में 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। सामीन, वक्त है हमारे अगले सेगमेंट कच पिंड का, जिसमें आज हमने आपसे पूछा है, क्या आपने कभी चोरी की है? मेरा नाम है महराजुद्दीन जी, मैं अवंतीपोरा से हूँ।
اتنا مجھے یاد نہیں, لیکن ایک چھوٹی سی چوری مجھے یاد ہے. جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں ہر روز شام کو لیٹ سوتا تھا, دودھ کا مکھن ہوتا تھا وہ میں چوری کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ میں پکڑا گیا تو مجھے اتنی ڈانٹ پڑی کہ پھر پوچھو مت, پھر میں دوبارہ کبھی چوری کرنا بھی بھول گیا. تو زندگی کا سب سے میرا یادگار پل ہے وہ, جب میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت یاد آتی ہے. ونی یاد تمہ سات میں بچپن بہت گھس ہمسایس نش تک دلکش چیز سو أکس دارِ پہ مے تول تو نیوم گھر ہیٚرِ بیوٗٹھُس بہٕ ژوٗرِ تِہنٛدۍ گرِکۍ آے اور تہٕ تِمو دِژ کرٛٮ۪کہٕ دوٚپُکھ یہِ محمد شفیٖقت چھِ. بہٕ اوسُس نہٕ حقیٖقتن آلہٕ یژھان کرُن تِمن کینٛہہ, مگر تِمو اوس سُہ بچہِ تہِ اوٚنمُت سۭتۍ ییٚمہِ سٕنٛز بچہِ سُنٛد اوس, تٔمۍ ہیوٚت واریاہ ودُن تتٮ۪ن. مےٚ محسوٗس یہِ ودُن اوٚہن بہٕ گوٚژھ تٔتھۍ جایہِ نِش بیٚیہِ واپس, تھوٚوُم سُہ چیٖز بیٚیہِ واپس تٔتھی. پتہٕ گوٚو مےٚ احساس مےٚ دوٚپ نہ ژوٗر گٔژھ نہٕ زانٛہہ زندگی منٛز کرٕنۍ. عابد احمد أسۍ روزان نوپور ترالس ژوٗر کرمٕژ واریاہ مگر وارِ ژوٗر تتھ منٛز چھِ خاص یِوان اسہِ لٲر ژوٗر حظ. لٲر ژوٗر چھِ اسہِ واریاہ بچپن پٮ۪ٹھ کران حظ. اگر کُنہِ جایہِ آز تہِ اسہِ لٲر گژھِ نظرِ تل حظ آز تہِ نہ حظ أسۍ تراوہون نہٕ سُہ کینٛہہ. شوکت بشیر ہے. ویسے تو میں نے بہت سی چوریاں کی ہیں, لیکن ایک چوری جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی گلک میں پیسے جمع کر رہے تھے. گلک جسے ہم کشمیری میں بگواری کہتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ چرا لی. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا بھائی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک روئے گا, اس کے بعد میں وہ توڑ کے وہ پیسے چرا لوں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ اس کا الٹا ہی ہوا کہ اس نے دن بھر رویا. پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں نے وہ گلک اس کے حوالے کر دی. منصور احمد. ایک بار میں اخبار پڑھ رہا تھا تو اخبار میں میں نے ایک غزل دیکھی ہے, تو وہ غزل ایسی تھی کہ وہ دل کو چھو لینے والی تھی. تو میں نے وہ اپنے پاس رکھی اور اس کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے یہ کہتا تھا کہ میں نے خود لکھی ہے. ایک دن ہوا کہ میں ایک دوست کو سنا رہا تھا, یار یہ غزل آپ کی نہیں ہے بلکہ دوسری کسی اور کی ہے, میں نے پیپر پہ دیکھا ہے, کیونکہ اس کے پاس بھی وہ پیپر موجود تھا. پھر میرے من میں یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ غزل کسی اور کی تھی, میں نے چرا لی. لیکن اس سے کیا ہوا کہ کچھ پل کے لیے اس کی نظروں میں میرے لیے عزت رہا. پھر مجھے اپنے آپ سے احساس ہوا. آپ کو انتظار ہوگا ہمارے انعامی سوال کا, لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں پچھلے ہفتے کے انعامی سوال کا جواب اور انعام جیتنے والے شخص کا نام. سامعین, 13 جون اور 16 جون کے شمارے میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ خدمت سینٹر کس ادارے کے تحت کام کرتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے جموں کشمیر بینک. کئی لوگوں سے ہمیں اس کا صحیح جواب موصول ہوا ہے, لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے جو نام انعام کا حقدار پایا ہے وہ ہے نوید الرحمان, جو کشمیر یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم ہے. نوید, آپ کو انعام بہت بہت مبارک. آج کا ہمارا سوال ہے, آج ہم نے انوویشن سیکشن میں کس بارے میں بات کی؟ آپ کا جواب ہمیں 2 ہفتوں کے اندر اندر مل جانا چاہیے. ہمارا پتہ ہے پیش قدم اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اونتی پورا. یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkadam@gmail.com. آج کا سوال پھر سے سن لیجئے. آج کے ہمارے انوویشن سیکشن میں ہم نے کس بارے میں بات کی؟ اسی کے ساتھ پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو دیجیے اپنی میزباں نورین فاروق اور مجھے عمر بالا کو اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا, سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں نیا انداز, سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم. آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر, اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.